السلام علیکم ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائر اسلم گھمن صاحب موجود ہیں۔ پاکستان کی سیاست کے جو اس وقت اتار چڑھاؤ ہے اس کے اوپر خاصی گہری نظر ہے گھمن صاحب کی۔ سر فرمائے گا کہ اس وقت ایک پارلیمانی سال مکمل ہو چکا ہے پارلیمنٹ کا، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جی ایک سال میں سوائے مایوسی کے کچھ نہیں پایا۔ ایک سال میں نہ یہاں عوام کی بات ہوئی ہے، نہ پاکستان کو آگے لے جانے کی بات ہوئی ہے۔ قرضوں پہ قرضہ چڑھایا، بھی 4000 ارب ڈالر انہوں نے اس قوم پہ قرضہ چڑھایا، اور بھی آئی ایم ایف آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اس میں بھی اس کی مہمان نوازی میں بھی کروڑوں پہ خرچ ہوں گے، اور وہ ہمیں ڈکٹیشن دے رہے ہیں کہ جی آپ پٹرول بھی بڑھا دیں، آپ سوئی گیس بڑھا دیں۔ یہ ہماری اوقات ہے۔ اور ادھر آپ ان کے یاشیاں دیکھیں، مایوسی کیوں نہ ہو کہ ملک قرضے لے رہا ہے، اور یہ اپنی وزیروں کی جو درج نے بڑھا کر 60 کی ہوئے، اور ان کی مراد دیکھیں، یہ کروڑوں روپیہ ڈیلی اس ملک کا ضائع ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ سوائے اشتہاروں کے اڑان پاکستان یہ ہے کہ پنجاب کی اخباریں اٹھا کر لے پہلا صفحہ اور مین صفحے جو ہیں، جو لاکھوں کے اشتہارات ہیں، باپ کی چچے کی اپنی فوٹو ہوتی ہے۔ اخباروں کی حد تک ان کی ضرور ہے، کیونکہ انہوں نے میڈیا کو خریدا ہوا ہے۔ میں اس دن ایک بڑا نام نہیں لینا چاہتا، میرے بھی وہ دوست ہے، سینئر صحافی ہیں، تعریف کار ہے جی، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کیونکہ ان کے جیبوں میں لاکھوں روپے روز جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ان کی کارکردگی، یہ صرف اشتہاری حکومت ہے، کیونکہ جس حکومت کی بنیاد ہی کمزور ہو، یعنی نا بنیاد کا وہ مکان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ یہ فارم 47 پہ آئے تھے، اور یہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ یہ جتنی دیر کہتے ہیں لوٹ لو، یہ تو کہتا ہے جتنی ہیں دیر سے لوٹ لو اس ملک کے، اس کے سوائے اور کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت مہنگائی کو کنٹرول کر لیا، 38% تھی، اب 1.5% ہو گئی ہے، ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور IMF کا پروگرام بھی ہو جائے گا۔ سر میں آج آپ بتاؤں، فجر کی نماز میں نے لاجز میں پڑھی، وہاں ایک سینیٹر تھے، وہ درس دے رہے تھے ان کی جماعت کے، اور وہ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ اس ملک کی مہنگائی ختم کر، اس ملک کی مہنگائی کم کر، اور اس ملک میں امن لا۔ یہ ان کے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ اوپر کلمے کے نام لکھے ہیں، سوائے جھوٹ کے۔ مجھے بتائیں کہاں آپ جائیں، پٹرول کیا 100 روپے پہ آ گیا، 150 پہ آ گیا، 200 سے 250، ابھی 260 روپے پٹرول کہاں سے؟ آپ بازار جائیں، جا کر آپ کا ایک سموسہ لیں، غریب بچے، یہ غریب آدمی کی خوراک تھی نا پکوڑے سے، آپ جا کے دیکھیں 500 روپے چینی، دیکھو یہ چینی چور ہے، جب بھی آئے ہیں دیکھیں آپ چینی لے لیں۔ تو یہ کیسے کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ چینی مافیا کے ساتھ ملے ہوئے۔ میں یہ کہوں گا، خدارا یہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمت منت توبہ کرے، استغفار کرے، اور قوم کو سچ بتائیں۔ یہ کیا اسٹریٹجی ہے کہ ایک ہاتھ سے چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہم چینی امپورٹ کریں گے؟ کیوں؟ ان کی اپنی چینی، ان کی ملیں ہیں، ان کی اپنی شوگر ملیں ہیں، ادھر زرداری سی اب کی ہیں، ادھر پنجاب میں ان کی ملیں ہیں۔ تو یہ آپ کی بات ہے، پہلے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، پھر امپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں پیس رہی اور کہتے ہیں جی مہنگائی نہیں ہے۔ ابھی چینی میں آپ دیکھیں نا، یہ غریب آدمی شربت بھی نہیں پی سکتا، روح افزا نہیں روزہ کھول سکتا۔ سموسہ میں آپ کو بتاؤں، آپ جائیں 50 روپے کا سموسہ ملتا ہے، جو 2 روپے کا ملتا تھا، پکوڑے 500 روپے کا، 600 روپے کلو۔ تو حکومت مدت پوری کرے گی؟ مجھے تو ان کو شرم یا آنی چاہیے، یہ بنیادی ان کو نہیں، ان کو جتنی جلدی ان سے چھٹکارا ہو جائے گا اتنا ہی بہتر ہے۔ زرداری صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ مزے لے رہے ہیں نا، اور ڈبل گیم کر رہے ہیں نا، تنقید بھی کرتے ہیں اور چاروں کو مزے جتنی وہ مزے لے، دیکھیں جہاں ان کی 2 حکومتیں ہیں اور 2 گورنر بنائے ہوئے ہیں، خود صدر ہے، اور آ کے تنقید برائے تنقید کر کے چلے جاتے ہیں، مزے لے رہے ہیں۔ دونوں پارٹیاں لوٹ سیل پہ، یہ ملک لوٹ سیل پہ لگا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم 2 سال بعد اس حکومت کو، یعنی اگلے سال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم آ جائے۔ وہ میرا نہیں خیال کہ ڈیل یہ 2 سال پورے کرے یا 1 سال کرے، یہ ڈیل واقعی ان کی ہے کہ یہ باری باری اس ملک کو لوٹو۔ ایک بندہ آیا، خان صاحب آئے تھے، وہ ان کی یہ جو باری باری حکومتیں وہ ختم کی ہے، ابھی عوام اس کے ساتھ ہے، عوام اس وقت PTI کے ساتھ ہے۔ آپ یہ لکھا ہوا ہے دیوار پہ، لکھا جگہ لکھا ہوا ہے، جتنی جلدی ہم مان لیں اس ملک کی، اگر آپ نے کوئی اس ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کو رہا کرنا۔ نون لیگ والے خود کہہ رہے ہیں کہ جب عمران خان باہر آئے گا تو ہمیں کھا جائے گا۔ نہیں، وہ کیوں کھائے گا؟ وہ بندہ میں جانتا ہوں، وہ خوف خدا رکھنے والا آدمی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے۔ الیکشن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ PTI جیت نہیں، وہ ان کا ڈر تھا نا، کیونکہ چور کو ہمیشہ، جو چور ہوتا ہے نا وہ ڈرتا ہے، جو ایماندار بندہ ہوتا ہے نا وہ نہیں ڈرتا۔ میں آپ کے سامنے وہ اللہ کے فضل سے، میں ان کے سوائے اللہ کی ذات سے کسی نہیں ڈرتا، جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، وہ کیوں کھا جائے گا؟ عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ انشاءاللہ آئیں گے۔ کیسے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو لائے گا۔ اللہ ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ کیسز وغیرہ ختم ہو جائیں گے؟ نہ سب آگے نواز شریف کے نہیں ہوئے تھے، بے نظیر کے نہیں ہوئے تھے، ان کو سزا ہوئی، اس کے دوران ان کو چھوڑا گیا۔
تو عمران کے لیے کیوں نہیں ہے یہ؟ انشاءاللہ آئے گا بات۔ بہت شکریہ گھمن صاحب۔ گھمن صاحب نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ٹائم دیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ، اور پاکستان کی جو اس وقت عوام کے مسائل ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔